پر بالخصوص اولاد شہزادی کونین پر اسی امام کے دور کے واقعات ہیں کہ جن گھروں میں تھے بنی ہاشم مسجد نبوی کے قریب، ان سے کہا گیا کہ گھر چھوڑ دیں، انہوں نے انکار کیا تو گھروں کو ڈھا دیا گیا، سامان سر راہ سڑک پہ لا کے رکھ دیا گیا، اتنا ظلم کیا گیا اور امام صبر کرتے رہے۔ بہت سی تفصیلیں ہیں ہمارے امام کی کہ کس طرح امام نے علم کے دریا بہائے۔ نام محمد تھا، باخر لقب تھا، اور باخر کا مطلب ہی ہے واشگاف کرنے والے کا، گتھیوں کو سلجھانے والا۔ تو امام سے، پانچویں اور چھٹے امام سے جس قدر آیات قرآنی کی تفسیر ملتی ہے وہ کسی اور سے نہیں ملتی کہ آپ نے اپنے دور میں علم کی بڑی ترویج کی، علم کو دنیا تک پہنچایا، مختلف علوم کو آپ نے دنیا تک پہنچایا۔ لیکن یہ کہ مظالم بھی سہتے رہے، کچھ موقع پانچویں اور چھٹے امام کے دور میں رہا، اس کے بعد تو حالات اور زیادہ سنگین ہوتے گئے بنی عباس کی حکومت کے ساتھ۔ ابھی تک تو بنی امیہ کا سلسلہ رہا، عباسی صفا سے شروع ہوا، اور چھٹے امام کے دور میں تو آپ جانتے ہیں منصور جو عباسی خلیفہ تھا اس کے لیے مشہور ہے کہ اس نے کیا کیا ظلم کیے۔ بہرحال یہ کہ یہ حکومتیں تبدیل ہونے کا مرحلہ بعد میں رہا، لیکن پانچویں امام کے دور میں جو امام نے عظیم ترین کارنامے انجام دیے اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ تو میں اتنا عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ جب بھی حکومتوں کے لیے کوئی مسئلہ مرحلہ درپیش رہا، امام ہی کی خدمت میں آیا گیا، امام ہی سے مدد مانگی گئی۔ مکے کے قریب شام اور عراق کے جو حاجی حج کرنے کے لیے آتے تھے ان کے لیے پانی کی بڑی قلت ہوا کرتی تھی، وہ وہاں پر کوئی کنواں نہیں تھا، لوگ آگے کی منزل سے پانی ذخیرہ کر کے لاتے، کبھی ختم ہو جاتا تو بے آبی کی وجہ سے، تشنگی کی وجہ سے کئی لوگ مر بھی جاتے تھے، ہلاک ہو جاتے تھے۔ وہ حکومت کو خیال آیا کہ وہاں کنویں کا اہتمام کیا جائے، تو اس کی ایک بڑی تفصیل ہے، میں تفصیل نہیں بتا رہا ہوں، امام کا احسان بتا رہا ہوں کہ ہمارا امام جو علم رکھتا ہے اس کا کیسے مظاہرہ ہوتا ہے۔ کنواں کھودا گیا، جب پانی قریب آنے لگا تو زمین سے ایک سوراخ نمودار ہوا، اس سے ایسی ہوا آئی کہ جو لوگ تھے وہ ختم ہو گئے، ان کو دیکھنے کچھ گئے وہ بھی ختم ہو گئے، تو جتنے لوگ مزدور اسٹاف تھا اس کا 1/3 حصہ ختم ہو گیا۔ بادشاہ کے پاس کہلا بھیجا گیا، اس نے منع کر دیا، رکا دیا گیا کام۔ اس نے دربار میں اہم ترین لوگوں کو بلایا جس میں امام بھی تھے، اس نے اس مسئلے کا حل دریافت کیا، کوئی جواب نہیں دے سکا۔ جب سب نے انکار کر دیا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تب ہمارا امام وقت اٹھ کے امام نے فرمایا کہ میں اس جگہ کو جا کے دیکھوں گا اور اس کے بعد میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ تو امام کے ساتھ سب گئے، بہت سے لوگ، امام بھی گئے اس مقام کو۔ یہ وہی بتا سکتا ہے جس کے لیے اللہ نے کہا کہ ہر شے کا علم ہم نے اس میں رکھ دیا، امام معین نے، کوئی اور نہیں بتا سکتا، وہی بتا سکتا ہے۔ چنانچہ جب وہ لوگ گئے اور امام نے دیکھا تو اسے فوراً بند کر دو، کہ وہ جگہ دیکھیں خالی بند کرا دیتے اور امام کہتے کہ دوسری جگہ پہ کنواں کھودو، فلاں امام کا حکم ہے، جہاں امام اشارہ کرتے وہاں سے پانی نکل آتا، لیکن امام نے بتایا کہ کیوں بند کیا جائے، کیا وجہ ہے، تو کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قوم عاد کو معذب کیا گیا تھا، یعنی عذاب ان پہ نازل کیا گیا تھا، یہ ان کی لاشیں اندر دفن ہیں، ان کے ڈھانچے ہیں، یہ اس کا جو ہے وہ ہوا ہے جو آ رہی جس سے لوگ مر رہے ہیں، اسے فوراً بند کر دو۔ بند کر دیا گیا، جس مقام پہ امام نے حکم دیا تھا وہاں کھودا گیا، پانی جاری ہوا، اور پھر حجاج کے لیے ایک سہولت اور آرام کا موقع رہا۔ اس طرح امام نے ہر امام نے اپنے دور کے سلاطین وقت کی مدد کی ہے، ان کا ساتھ دیا، لیکن انہیں یہ ہمیشہ ڈر رہتا تھا کہ یہ ان کے علم تک ہم نہیں جا سکتے، ان کے اختیارات تک ہم نہیں جا سکتے، وہ صاحب اعجاز ہیں، کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے دماغ میں، لہذا انہیں شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ پانچویں امام حج کے دوران جب گئے تو یہ بھی موجود تھا حشام نے، اور امام نے جب خطبہ بیان کیا تو لازمی بات ہے امام کا خطبہ ہے، پوری تاریخ امام نے توحید، نبوت و امامت کی بیان کی، تو حسد اور جلن کی وجہ سے امام کو بلایا اپنے دربار میں، اور پورے بھرے دربار میں امام آخری زمانے میں ضعیفی کا عالم ہے، اور ہمارے چھٹے امام بھی موجود ہیں کم سنی کے عالم میں۔ اس موقع پر اس نے کہا کہ دربار میں تیر چلائیں، آپ تیر اندازی کا مظاہرہ، ایک نشانہ بنایا جاتا ہے، وہاں تیر
تو امام نے پہلے تو انکار کیا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں آپ کو تو چلانا ہی پڑے گا۔ تو امام نے کہا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہمیں ہر صفت سے متصف کر کے بھیجتا ہے۔ یہ کہہ کے امام نے تیر، کمان اور چلہ منگایا اور تیر رکھا۔ پہلا تیر ہی امام نے جس نشانے پر پہنچایا تھا 10 تیر اسی ایک نشانے پر امام نے پہنچائے۔ ایک ہی نشانے پر پورے 10 تیر۔ پورا دربار حیران ہو گیا، ہر طرف سے احسنت احسنت کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ وہ شرمندہ، وہ سمجھ رہا تھا کہ امام میں ضعیف بھی ہیں، تیر کہاں چلائیں گے، لیکن اسے کیا پتا کہ امام کا اختیار کیا ہوتا ہے۔ امام کو حکم دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، امام کا ارادہ کافی ہے تیر کے لیے۔ تیر بے شک عقل نہیں رکھتا، تیر بے شک دل و جان نہیں رکھتا، لیکن مخلوق ہے تو اپنے حاکم کو جانتی ہے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ تو امام کا ارادہ کافی ہے کہ یہ ارادہ کر لیں گے یہ تیر فلاں جگہ پہنچے تو برابر پہنچ جائے گا۔ اسی طرح لیکن جب یہ دیکھا اس نے بھرے دربار میں، اس نے اپنی توہین محسوس کی تو امام کو قید کر دیا۔ لیکن قید خانے میں بھی امام نے انقلاب برپا کر دیا، ایسا خطبہ دیا کہ قیدیوں میں اتنا زور شور ہوا، اس کی خبر باہر تک گئی تو اس کے وزیروں نے کہا کہ اگر کچھ دن اور امام قید خانے میں رہے تو تیری حکومت ہی الٹ جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ انہیں رہا کر دو، مگر یہیں سے مربوط آپ کی زحمت تمام ہے، تفصیل سے کا موقع نہیں ہے کہ رہا تو کر دیا، لیکن یہ حکم دیا کہ شام میں واقعہ شام سے مدینہ جانے تک کوئی امام کے ہمراہ نہ رہے، کوئی امام کے ساتھ کھانے پینے کا سامان نہ رہے، تنہا بغیر کسی ساز و سامان کا روانہ کیا۔ یہ دونوں ہمارے 5واں چھٹے امام 3 دن کے بھوکے پیاسے مدینے میں پہنچے ہیں، اور مدینے میں بھی احکام پہنچا دیے تیزی سے سواروں کو بھیج کر کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، ان کو داخل ہوتے ہی شہر میں کوئی چیز نہ دی جائے۔ تو سارے دکانداروں نے دکانیں بند کر لی، اس زمانے کے اندر جو بھی ہوٹل وغیرہ جو بھی سب بند کر لیے، سب نے انکار کر دیا۔ تو روایت یہ ہے کہ امام ایک پہاڑ پہ گئے اور جا کے امام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، جس طرح جناب شعیب کے زمانے کا واقعہ ہے، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی گزرا تھا واقعہ، تو انہوں نے بد دعا کی تو لوگوں پہ عذاب آ گیا تھا۔ تو ان میں کا بستی کا ایک آدمی جو جانتا تھا کچھ علم، اس نے آ کے کہا کہ خبردار، فوراً فرزند رسول کو جس چیز کی ضرورت ہے دے دو، اگر یہ بد دعا کر دیں گے تو ہماری بستی میں کوئی زندہ نہیں رہے گا، ایسا عذاب آئے گا۔ تب کہیں جا کے انہوں نے دیا۔ تو اس طرح ہمارا یہ مظلوم امام 3 دن کے بھوکے پیاسے رہے، اور اس کے بعد جو کچھ امام چاہتے تھے وہ امام کو تو مل گیا۔ لیکن یہ کہ حکومت کا رویہ ہمیشہ ایسے ہی رہا، اور جب یہ باتیں بھی حکومت تک پہنچی کہ اس طرح واقعہ ہوا ہے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اب آج یہ کیا ہے کل کچھ اور کریں گے۔ تو آج جیسا لوگوں نے میرے حکم کو نہیں مانا، دکانیں کھول دی، میں نے کہا تھا نہیں کھولنے کے لیے، اب کل کے دن امام کچھ اور کریں گے تو وہ لوگ بھی پھر میرے حکم کے خلاف کریں گے اور امام ہی کا حکم مانگیں گے، لہذا ان کو رکھا ہی نہ جائے دنیا میں، اس چراغ فاطمہ کو گل کر دیا جائے۔ یہی سازش رچی، اور پھر وہ موقع بھی آیا کہ جب ہمارے اس مظلوم امام کو زہر دے دیا گیا۔ آج کی تاریخ شہادت کی تاریخ ہے، زہر دینے کی تاریخ کچھ دن پہلے کی ہے، روایتوں میں 2 3 4 دن کا بھی وقف ہے۔ کم سے کم اگر ہم 4 دن بھی تصور کریں تب آپ سوچیں کہ زہر کے اثر سے یہ 4 دن اور 4 راتیں اس فاطمہ کے لال نے کیسے گزاری ہوں گی، اور افراد خاندان کا کیا عالم ہوگا کہ جب امام کو بستر پہ تڑپتا ہوا دیکھتی ہیں، چھٹے امام اپنے بابا کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے جگر تھام کے امام تڑپتے تھے کہ امام کا جسم متورم ہو گیا تھا، چہرہ زرد ہو گیا تھا، دن اور رات گزرتے رہے اسی اضطراب میں۔ آج کی صبح نمودار ہونے لگی، جب صبح کا وقت آ گیا تو امام تھے جانتے تھے اب حجاب کرنے کا وقت آ گیا ہے، تو ایک مرتبہ اہل و عیال کو بلایا، انہیں دیکھ لیا، آخر میں اپنے فرزند کو بلایا، چھٹے امام آئے تو سینے سے لگایا، وصیتیں کی، وصیتوں میں ایک
امام کی خاص وصیت یہ تھی کہ میرے لال 800 درہم الگ رکھے تھے، اس سے ہماری عزاداری کرنا، ہماری مظلومیت کا اعلان کرنا، اور یہ اہتمام کرنا کہ آنے والے 10 برس تک دوران حج منا میں ہمارا ماتم ہو، ہمارا ذکر، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اہل بیت کے گھرانے کی فضیلتیں کیا ہیں، ان پر ڈھائی گئی مصیبتیں کیا ہیں، اور کن ظالموں نے مصیبتیں ڈھائی ہیں۔ دنیا کو یہ بھی تو پتہ چلے کہ کون ہے جس نے اتنا ظلم کیا، اتنا ستایا۔ تو یہ وصیتیں تو کرتے رہے، لیکن آخر میں بہت غور سے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا، ماتھے پر پسینہ آ گیا، امام کا سایہ سر سے اٹھ گیا، سلام پہنچایا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ چھٹے امام یتیم ہو گئے، سرو پا برہنہ ہو گئے، مگر عزیزان گرامی یہ 57 برس کے سن میں گزرنے والا مظلوم 3.5 برس کی سن میں کربلا کے میدان میں موجود تھا۔ اس غریب نے 3 برس کے سن میں اپنی آنکھوں سے کیا کیا مظالم دیکھے، 3 دن کی بھوک اور پیاس سہی، علی اصغر کو جھولے میں تڑپتا ہوا دیکھا، عباس کے کٹے ہوئے شانے دیکھے، قاسم کا پامال لاشا دیکھا، علی اکبر کا زخمی سینہ انتہا ہو گئی، اپنے دادا حسین کا سر نو کے نیزے پر دیکھا، شام ہوتے ہوتے بیمار باپ کو زنجیروں میں اسیر دیکھا، ماں بہنوں پھپھیوں دادی کے سروں سے ردائیں چھنتی ہوئی دیکھی، خیموں کو جلتا ہوا دیکھا، مگر ہائے یہ بھی دیکھا کہ سکینہ کو تماچے لگائے جا رہے گئے، کانوں سے خون بہ رہا ہے، اس مظلوم کی نظروں میں یہ مناظر رہ گئے۔ میں اتنا ہی کہوں گا مولا، آپ کی شہادت مدینے میں وطن میں ہوئی، بیٹا قریب ہے، لے جا کے اس نے دفن کیا، غسل و کفن بھی دیا، مگر ہائے کربلا میں آپ ہی کے بابا سید سجاد 11ویں محرم کی صبح حسین کے زخمی لاشے پر کھڑے تڑپ رہے ہیں کہ اے پھپھی اماں، یہ میرے بابا کا لاشا ہے، میں بیٹا ہوں، دفن بھی نہیں کر سکتا۔ الہی و سیدی و مولایا بحق محمد و آل محمد و سید عالم اللہ۔ جیسا آپ جانتے ہیں نوحہ خان حضرات ذاکرین ہیں، وہ تو نذرانہ پیش کریں گے، لیکن میں تبرکاً کہ ان نوحہ خان حضرات کی فہرست میں بھی میرا نام آ جائے کہ بڑا مرتبہ، بڑا مقام نوحہ خانوں کا ہوتا ہے، ذکر کرنے والوں کا یہی نیت ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں نہ کوئی نوحہ خان ہو، نہ میں نوحہ پڑھنا جانتا ہوں، جیسا بھی مجھ سے ہو سکتا ہے میں عرض کر دیتا ہوں۔ اے جان سکینہ نادان سکینہ، اے شام دیکھو تو اٹھو قید میں ہے کس کا یہ ماتم، بانو تیری سے وہ روز کسے لی وہ تیرا روز کا رونا، بس آتے یہ دیس نیا
ہم بھی نئے ہیں، کس طرح سے ہو کفن بھی تجھے ماں دے نہیں سکتی، زندان میں یہ ہاتھ جو کانوں دکھتے ہیں ابھی، اصغر کو کرو پیار، لو اکبر کی بلائیں، جب خلد میں تم صلوات بر محمد و آل محمد۔ ملعون کو جعفر پہ ذرا رحم نہ آیا، واہ حسرت و دردا، واہ حسرت و دردا، باخر کو دیا زہر یتیم ان کو بنایا، باخر کو دیا زہر یتیم ان کو بنایا، واہ حسرت و دردا، واہ حسرت و دردا، ہے اثر سم سے کلے جا ہوا پارا، مظلوم کا سارا، مظلوم کا سارا، جنت میں محمد کو ستمگر نے رلایا، جنت میں محمد کو ستمگر نے رلایا، واہ حسرت و دردا، واہ حسرت و دردا، ہے اب کوئی دم کے لیے مہمان ہمارا، وہ علم کا دریا، وہ علم کا دریا، کیا جلد اسے موت کا پیغام آیا، کیا جلد اسے موت کا پیغام آیا، واہ حسرت و دردا، واہ حسرت و دردا، اس دین کو گھوڑے پہ رکھے باخر زیجا، پھر کھینچ کے آ، پھر کھینچ کے آ، رو رو کے یہ جعفر کو شہیدی نے سنائے، رو رو کے یہ جعفر کو شہیدی نے سنایا،
و دردا و حسرت دا سمسام یسرب میں بپاشا کا ماتم صبح کہتے ہیں باہم صبح کہتے ہیں باہم سر پر سے اٹھا بقر مظلوم کا سایہ سر پر سے اٹھا بقر مظلوم کا سایہ وا حسرت و دردا وا حسرت آئیے میں جماعت کر رہا ہوں حجی اکبر بہت ادا تھا خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا تھا جس کا انتظار وہ ساعت قریب ہے دن ڈھل رہا ہے شام مصیبت قریب ہے کچھ دیر کی ہے بات قیامت قریب ہے زینب غریب بھائی کی رخصت قریب ہے یہ کہہ کہ مانگا ماں کا جو کرتا سلا ہوا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا کچھ دیر ہٹ کے خیمے میں بولے شہ زمن زحمت نہ ہو تو بازو بڑھاؤ ذرا بہن میں بوس لوں وہاں کے بندھے گی جہاں رسن بازو بڑھا کے روتی تھی ہم شیر خستتن بھائی بہن کے بازو کو جب چومنے لگا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا یہ سن کے بنت فاطمہ زہرا تڑپ گئی بولی گلا بڑھاؤ بس اب جلد یا اخی اماں کی بات آج مجھے یاد آ گئی میں بوس لوں وہاں کے چلے گی جہاں چھری زینب نے بڑھ کے چوما برادر کا جب گلا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا بیٹی سے پھر یہ کہنے لگا فاطمہ کا لال رہنا پھوپھی کے پاس رکھیں گی تیرا خیال غربت ہے تم پھوپھی سے نہ کرنا کوئی سوال ورنہ تیرے پدر کو بہت ہوئے گا ملال پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے جو دینے لگے دعا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا بیٹی کو جب سپرد بہن کر چکے امام رو کر بہن سے کہنے لگے آسماں مقام جانا وطن جو خیر سے چھٹ کر تشنکام کہنا لحد پہ ماں کی میرا آخری سلام آیا جو لب فاطمہ زہرا کا تذکرہ کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا عابد سے پھر یہ کہنے لگے شاہ کربلا بیوہ اور یتیموں کا اب تم ہو آسرا جو امتحان تھا میرا وہ میں نے دے دیا آگے تیرا جہاد ہے بیمار کربلا بیمار بیٹا باپ سے جس دم جدا ہوا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا
جیسے مولانا علی اکبر ولی اللہ صاحب ہمارے گئے تھے، آئیے میں جماعت کر رہا ہوں ہمارے پاس صاحب سے محترم ہمارے پاس صاحب سے قیدی ہوں میں بابا جا ہے، قیدی ہوں میں بابا جا، اب شاہزادی کہاں، قیدی ہوں میں بابا جا ہے، قیدی ہوں میں بابا جا، نہ اپنا